اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ 3 آیات تلاوت کی ہیں ہم نے 93 to 95، یعنی 93 سے 95 تک سورہ اعراف ہے اور 9واں سپارہ ہے۔ تو یا سو کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام نے، نبی نے ان سے منہ پھیرا۔ فتولا، فا کیا بیان کر رہا ہے؟ تو یا سو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، فرمایا اے میری قوم، یا قومی، قالا یا قومی، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا۔ رسالت کا مطلب پیغامات پہنچا چکا۔ جو مجھے میسیجز دیے گئے تھے وہ میں نے کیا کیا؟ ڈیلیور کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی۔ نصیحت کس لیے کی؟ میرا کوئی اس میں ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا، بلکہ کیا تھا؟ تمہاری خیر خواہی مقصد تھی، وہ میں نے کر دی۔ تو کیوں کر غم کروں کافروں کا؟ یعنی اب غم کرنے کا تم نے کیا مجھے موقع دیا ہے، کیا وقت دیا ہے؟ میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی بہت کوشش کی، لیکن اب جب کافر جو ہے اللہ کے عذاب سے ہلاک کیے گئے تو اب اس ہلاکت کا رنج کیا کروں میں؟ آسا، کس بات کا رنج کروں، کس بات کا غم مناؤں کہ تم نے تو کسی بھی صورت میں میری نصیحت کو ماننا ہی نہیں چاہا اور نہ بھیجا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے وما اور نہیں بھیجا، اور اللہ نے نہیں بھیجا، ارسلنا ہم نے کسی بستی میں، کسی قریے میں کوئی نبی، کسی نبی کو اللہ نے کسی بستی میں نہیں بھیجا۔ یہاں مقصد بتایا جا رہا ہے کہ بھیجا تو جب ان کو عذاب بھیجا تو اس کا بھیجنے کا، عذاب بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کے رہنے والے بستیوں کو کچھ عذاب بھی دیا ہے، نہ ماننے والوں کو عذاب بھی دیا ہے۔ کیوں دیا ہے وہ مقصد بتایا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا، یعنی ان کو رنج و راحت اللہ تعالیٰ نے دیے۔ کبھی راحت کا سامان ہوا، کبھی ان کو تکلیف آئی، ٹھیک ہے، اور کبھی سختی ہوئی، ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے۔ پکڑنے کی وجہ بھی بتائی کہ وہ کسی طرح زاری کریں، تضرع کریں، عاجزی کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہاتھ پھیلائیں، روئیں، مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کی ریزن ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنے مالک کو راضی کریں۔ تکلیف اس لیے آتی ہے، تکلیف آنے کی 5 وجہیں ہیں، مطلب وجہیں تو اور بھی ہیں لیکن 5 ابھی ہم کوشش کریں گے آپ کو کور کرتے ہوئے بتا دیں کہ 5 وجہیں کیا ہیں خصوصی طور پر۔ ویسے تکلیف آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن موٹی موٹی کہنا چاہیے کہ آپ اگر میجرمنٹ کریں تو 5 آپ کو قرآن و حدیث سے صاف واضح نظر آ جائیں گی۔ پھر اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، ٹھیک ہے، سیئہ کی جگہ کیا کیا؟ حسنہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے راحت عطا کر دی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، حتی عفو، عفا یا عفو سے، یہ عفو جو ہے ماضی معلوم جمع مذکر غائب ہے، اس کا معنی ہے بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ یہ باب افعال کا معنی بڑھانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ بولے، انہوں نے کہا بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے، انہوں نے گریوزاری نہیں کی، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، ندامت شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، دہریہ جیسے نہیں ہوتا، دہریت اختیار کر لی اور کہنے لگے کہ یہ رنج و راحت تمہارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے. یعنی یہ تو ایک دستور ہے، ایک طور طریقہ ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. تو کوئی نئی بات نہیں کہ اگر آج زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا یا آندھی طوفان آ گئی یا جو ہے کیا کہتے ہیں سونامی آ گیا، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، گلیشیئر پھٹ گئے، پہاڑ گر گئے، لینڈ سلائڈنگ ہونے لگ گئی، کوئی مسئلے والی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. تو اس لیے رنج و راحت تو پہنچے تھے، کس کو؟ ہمارے آباء کو بھی پہنچے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے انہیں اچانک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک ان کی کیا کی، غفلت میں پکڑ کر لی. جب وہ غافل تھے اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوا، غفلت میں پکڑ لیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا. ان آیات پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیچھے سے بھی ابھی شعیب علیہ السلام کا ہی ذکر چل رہا ہے اور آپ کی قوم کا بیان ہے. تو یہاں ابھی وہی مضمون ہے، ابھی آگے بھی اللہ تعالیٰ وہی بیان فرمائیں گے. اس کے بعد جو بیان ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا بیان ہوگا، بنی اسرائیل کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ کفار نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، یعنی ان کو بہت ستایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہیں دھمکیاں دیں اور انہیں اپنے شہر سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی، اپنے مذہب و ملت میں واپس آ جانے پر مجبور کرنے کی دھمکی بھی دی. تو ان لوگوں کا خطاب حضرت شعیب علیہ السلام سے اگرچہ ہے، رسول سے اگرچہ ہے، لیکن ان کی مراد وہ تمام لوگ بھی ہیں جو شعیب علیہ السلام کی ملت پر، آپ کے شریعت پر ایمان لائے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی جو باتیں تھیں، جو آپ کی نصیحت تھی، وہ بھی بیان فرمائی ہے. شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اگرچہ ہم تمہارے دین سے، تمہاری حرکتوں سے، کرتوتوں سے بیزار ہوں تو کیا پھر بھی تم ہمارے ساتھ یہ کام ہر صورت میں کرو گے ہیں کہ جب کہ ہم تمہاری ان حرکتوں سے خود بیزار ہیں، ہم ہرگز پسند ہی نہیں کرتے ہیں، تو ہم تم کو تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دیتے ہیں اور تم ہم کو کس طرف دعوت دے رہے ہو؟ ان کاموں کی طرف جس سے ہم خود بیزار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگ جائیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئیں اور تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو بے شک اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ہم نے اللہ پر یعنی بہت بڑا جھوٹ منسوب کر دیا. اور یہ ان کی طرف سے، شعیب علیہ السلام کی طرف سے، پورے قوم کی طرف سے جو ایمان والے تھے، ترجمانی موجود ہے. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے طرف تفویض کرتے ہوئے فرمایا علی اللہ توکلنا، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. جو کام ہم کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان سب میں ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کریں گے اور ہمیں ان پر فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے. یہ دعا بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی عادل ہے، نہ کوئی منصف ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شعیب علیہ السلام کے بیان کو بیان فرمایا. جو لوگ بھی کفر اختیار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی بن جاتی ہے، ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ان کو پھر صحیح اور غلط کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. ان کو سیاہ اور سفید نظر نہیں آتا، وہ نہیں جانتے کہ کالا کیا ہے اور سفید کیا ہے. ان کے درمیان سے یہ چیز بالکل کہنا چاہیے دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اور یہاں پر بالخصوص حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کافی یعنی کہنا چاہیے کہ طویل بیان فرمایا ہے، اور شدید کہنا چاہیے ان کا جو کفر تھا، سرکشی، بغاوت، دلالت، اور ان کے دلوں پر جو حق کی مخالفت رچ بس گئی تھی، اس کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ لوگ اتنے زیادہ باغی ہو گئے تھے کہ قسمیں کھا کھا کر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سے کہتے تھے
کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں تم کو اپنے دین میں ضرور واپس کر لیں گے، یعنی ضرور تم کو جو ہے کفر کرنے پر اور شرک کرنے پر مجبور کر دیں گے اور تمہیں بد اخلاقی پر مجبور کر دیں گے، جیسے کہ وہ خود کرتے تھے اپنی قوم کے ساتھ وہ لوگ۔ تو جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کیا، زلزلے کے عذاب سے دوچار کیا، اور وہ سب اپنے گھروں میں کس طرح پڑے تھے، اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسے رہے جیسے کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کی سرکشی کی حد اتنی ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو یا تو وہ کافر بنانے پر بضد تھے اور یا تو شہر بدر کر دینے پر بضد تھے۔ دو میں سے ایک کام انہوں نے کرنا تھا کہ یہ ہم کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، یا تو آپ کا سامان سب نکال کے شہر سے باہر پھینک دیں گے، آپ کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام پروگرامز کو کیا کیا، ناکام بنا دیا، فیل کر دیا، فیلئر ہو گئے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ والے صبر کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر کاربند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد اسی طرح آتی ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اصحاب کہف کے لیے کیسی مدد آئی کہ غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، نہ انہیں کھانے کی حاجت رہی، نہ پینے کی حاجت رہی، نہ باہر نکلنے کی حاجت رہی، وہ سوتے بھی رہے اور ان کی حفاظت بھی ہوتی رہی، اور ہر طرح کی ضروریات سے وہ بے فکر اور بے پرواہ بھی ہو گئے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقامات کو اچھی طرح ملاحظہ کر سکتا ہے۔ جس جگہ زلزلہ آتا ہے وہاں کیا حشر ہوتا ہے، وہ اونچے اونچے محلات اور وہ اونچے اونچے بنگلے، شاندار قسم کے آرام دہ رہائش پذیر جہاں لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کچرے کا ڈھیر بن جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہو جاتا ہے نا، آپ غور کریں، جہاں سیلاب سے لوگ بہہ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بہہ جاتی ہیں، تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی یہی فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا تو وہ صفحہ ہستی سے یوں مٹ گئے گویا کبھی ان گھروں میں وہ رہتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ کبھی یہاں آباد ہوئے ہی نہیں تھے۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ ایسے تم تراخ اتنا زیادہ کہ اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بستیوں سے نکال رہے تھے، ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، جلا وطن کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے ہیں، اور پھر ایسا حال ہو گیا کہ خود ہی خائب اور خاسر ہو گئے، خود ہی عبرتناک انجام سے دوچار ہو گئے۔ تو جب کافر عبرتناک عذاب اور سزا میں مبتلا ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام میں ان میں سے نکل آئے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا قومی لقد ابلغتکم، کیا فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہ یقیناً میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں نے بغیر کسی کمی بیشی کے تم کو پہنچا بھی دیا، لیکن تم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ضدی ہو گئے اور کفر پر قائم دائم ہو گئے، اس لیے مجھے تم پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ فَكَيْفَ عَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر میں کافروں پر جب عذاب نازل ہو چکا تو رنج و غم کیوں کروں، اللہ کے باغیوں پر کیا رنج و غم کرنا۔ فَكَيْفَ عَاسَى، آسا آپ نا اداسی بھی کہتے ہیں نا، مایوسی بھی کہتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے نا، ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کی ایک امید ہو پھر نا امیدی ہو جائے، پھر افسوس ہو، کسی چیز کا افسوس کرنا، دکھ کرنا، رنج کرنا، ملال کرنا، تو یہ سب اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم میرے عزیز تو تھے، جب تک کہ امید تھی کہ شاید تم ایمان قبول کر لو، لیکن جب تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تو کافروں کی ہلاکت پر میں کیسے غم کروں۔ اب جب تم کافر ہو کر مر گئے، جب تم نے اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کی اور ضد پر اڑ گئے اور ایمان لانا گوارا نہیں کیا، تو اب دکھ کا کوئی موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے، بے موقع بات ہے، بے محل بات ہے۔ مجھے عزیز تو تھے، اس لیے تھے قوم میں تمہارے ہم آئے اسی لیے تھے کہ تاکہ تم اصلاح پذیر ہو جاؤ، اپنے مالک کی پہچان تمہارے اندر پیدا ہو جائے،
تم اپنے مالک کو پہچان کر اس پہ اپنے دل کی خوشی سے ایمان لاؤ، اور جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی معرفت ذریعے سے تمہارے پاس علم آیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن جب تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس طرح کے کافروں کا کفر پر مر جانا، اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جانا تو لازمی بات ہے کوئی رنج کا موقع نہیں رہتا۔ وما ارسلنا فی قریۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور اس سے پہلے بھی بعض انبیاء مثلا نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کہ اپنی قوم کے ساتھ گزرے ہوئے چند واقعات ذکر کر کے اور اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے مفصل واقعات سے پہلے درمیان میں مختصر طور پر تمام انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا۔ یہاں مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور کفار کو خبردار کرنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بالبأسائی والضرائی، مال ہوتا ہے نا تو آپ کے اموال میں، اس کے علاوہ اور بھی جیسے صحت ہے، صحت کے لحاظ سے کاروباری منڈیوں میں مختلف طرح کی یعنی نقصان، تو ان سب میں پہنچنے والی مصیبت، فقر و فاقہ، قحط، حکمرانوں کا ظالم ہو جانا وغیرہ۔ الضراؤ سے مراد انسانی بدن کو نقصان پہنچانے والی اشیاء، جیسے مختلف طرح کے مصائب آ جاتے ہیں، جسم میں آپ کے تکلیف، بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالبأسائی والضرائی، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلہم یضرعون، یہ سمجھنے کی بات ہے نا، آپ کو سمجھنا ہے جب بھی ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی نبی بھیجا اور اس پر ایمان جب وہ نہیں لائے تو ہم نے ان کی نصیحت کے لیے بڑے عذاب سے پہلے کمتر کہہ لیجئے یا چھوٹے کہہ لیجئے عذاب بھیجے، ٹھیک ہے، جو جنگ، تنگ دستی، قحط یا بیماری یا اور دوسرے قسم کے مصائب کی صورت میں تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی شامت اعمال سے آگاہ ہو کر ہمارے سامنے عجز کا، عاجزی کا اظہار کریں، مناجات کریں، دعائیں کریں اور سیدھی راہ پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے سورہ سجدہ میں فرمایا نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم انہیں قریب عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ مطلب ایک اس میں حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی تاکہ وہ دعا کریں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے تاکہ وہ دعا کریں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں، وہیں گڑ گڑائیں۔ جیسے ایک بچہ ہے نا، جب اماں ڈانٹتی ہے اور اماں کسی بات پر ناراض ہوتی ہے، پنش کرتی ہے اس کو، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ کہیں اور نہیں جاتا، اماں کے پاس آ کے نا ری 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 کرے گا، وہیں روئے گا کہ اماں ہی منائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس طرح وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب دکھوں اور مصیبتوں میں انہیں ڈالا، مبتلا کیا، تو کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ عاجزی اور آہوزاری کرتے، مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں تبدیلی کر کے انہیں خوشحالی سے نواز دیا تاکہ وہ اس طرح بھی ان کی آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک سلسلہ رکھا آزمائش کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کو بھی، جن کی طرف انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، ان سب کو، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کی یہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیماریاں بھی آتی ہیں، جسمانی تکلیفیں بھی آتی ہیں، فقر و فاقہ کی مصیبتیں بھی آتی ہیں، ظالم حکمران بھی مسلط ہوتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ پیچھے کیا ہوتی ہے؟ تاکہ آپ رجوع اللہ ہو جائیں، اپنے مالک کی طرف لوٹ آئیں، اپنے مالک کو پہچاننے کی تھوڑی سی فرصت حاصل کریں، موبائل تھوڑی دیر رکھ دیں، موبائل رکھ کر سوچیں۔ موبائل میں جوجے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سوچیں، دعا کریں، جب بھی کسی پہ تکلیف آتی ہے تو
سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے، دعا کے آداب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، غفلت کے ساتھ نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے مالک کو پکارنا چاہیے اور اس کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن جب لوگ ایسا نہیں کرتے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم بدل دیتے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی حالت کو بدحالی جو تھی، بدحالی سے، آسودگی، بیماری کو، مرض کو کس سے بدل دیا؟ صحت سے، عافیت سے، سکون سے۔ اور جو فقیری تھی، غریبی تھی، اس کو کیسے بدلا؟ دولت مندی سے بدل دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں، مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ حتی عفو، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے، خوب ترقی کی، گریڈ بھی بڑھ گئے، اونچے اونچے گریڈ پر، اونچے اونچے عہدے پر فائز ہو گئے، بیٹے بھی ہو گئے خوبصورت، جوان، صحت مند، ٹھیک ہے، اور صحت بھی اچھی ہو گئی، خود بھی یعنی ہر چیز کی آسائشیں ہو گئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب ہر چیز بڑھ گئی تو ان کے لیے خوشی کا موقع آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ دہریہ بن گئے، دہریہ نہیں ہوتے جیسے، تو دہریوں والا طریقہ اختیار کر لیا۔ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہنے لگے کہ یہ تو معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ وقالو قد مسا ٹچ کیا، یعنی پیش آیا، آباءنا الضراء والسراء، سرور اور ضرر، یعنی نقصان، راحت، تکلیف، یہ تو پرانا دستور ہے، اصول ہے، قانون ہے، اس کے تحت یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، یعنی کبھی تکلیف آتی تھی، کبھی راحت ہوتی تھی ان کو، تو ہم نے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لیا، اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے، مست تھے، مست۔ حالانکہ یہاں پر ان کو ایک موقع اور فراہم کیا گیا تھا، ایک چانس اور دیا گیا تھا کہ وہ چاہتے تو توبہ کر کے اس کا شکر کرتے اپنے مالک کا کہ دیکھو دکھ کے بعد اس نے مجھے سکھ دیا، بے سکونی کے بعد سکون عطا کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے اور مالک کی عبادت کرتے اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ کرتے۔ لیکن وہ مست ہوئے اور ایسا مست ہوئے کہ بدمست ہو گئے، اور پھر سب پوری قوم مل کے گانے لگی مست مست تو چیز بڑی ہے مست مست، تو ایسا مست ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے ساتھ بھی وہی پیش آئی جو ان سے پہلی قوموں پر پیش آئی تھی، جب انہوں نے توبہ نہیں کیا، جب انہوں نے اپنے اعمال کو نہیں بدلا، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اور بس دہریوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ تو محض زمانے کی گردش کی وجہ سے ہے، اور اپنی بدعمالیوں پہ انہوں نے کوئی نظر ہی نہیں کیا۔ تو پھر دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، موسم کے تغیر سے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بیماری اور کبھی تندرستی، کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی وغیرہ وغیرہ۔ یہ حالات ہمیں کو نہیں بلکہ ہمارے باپ دادا کو بھی پیش آتے رہے ہیں، مگر جلد ہی ٹلتے بھی رہے ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے حالات پیش آنے میں انسانوں کے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے، بس ایسی توجیحات انہوں نے کی تو بس پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اچانک کیسے پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ جب وہ بھولے ہوئے تھے اللہ کو، جب وہ مست تھے، اور مست ایسے ہوئے کہ بدمست ہو گئے تھے، تو پھر یکایک اچانک اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسا عذاب آیا کہ آن کی آن میں سب نیست و نابود ہو گئے۔ ان قوموں کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسودگی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور رنج و تکلیف کی حالت میں صبر کرتے ہیں۔ حدیث شریف یہ ہے کہ مرد مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے، تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرما دے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے، کوئی اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنوں والی صفات عطا فرمائیں
کہ ہم بھی جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، ویسے تو صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی تکلیف آ جائے تو صبر سے کام لیں، اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، مسند احمد کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچانک موت، اللہ نے فرمایا نا اچانک پکڑا، جبکہ وہ بے خبر تھے، لاشعور تھے۔ تو اچانک موت کیا ہے؟ اچانک موت مومن کے لیے تو رحمت ہے، اور کافر کے لیے افسوسناک پکڑ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اچانک موت سے بچائے، دعا مانگا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اچانک موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اچانک موت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ ہم سب کو مومن بنائے اور مومنوں میں قبول فرمائے، مومنوں میں شمار فرمائے۔ مومن کا ہر معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے لیے اس میں سبق دیکھیے کہ ہمارے لیے ان 3 آیات میں کیا سبق ہے۔ یقیناً بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ 3 آیات ہی نہیں ہیں، یہ بیان متعدد رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سے مدعا صرف داستان سرائی بھی نہیں ہے اور قصہ گوئی بھی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جن سے عرب کا بچہ بھی واقف تھا، اور قرآن کے ذریعے سے میں اور آپ بھی اس سے واقف ہیں۔ اگر قرآن نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے پھر ہمارا اور آپ کا ہی قصور ہے۔ تو عرب کے بچہ تو اس سے واقف تھے، جن کے کھنڈرات ان کے تجارتی کاروانوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے۔ پتا تھا کہ یہاں کبھی بستیاں آباد تھیں جو اللہ کے عذاب سے تباہ کی گئی ہیں، جن کی خوشحالی، جن کی بالادستی، غلبہ اور اقتدار کی بڑی شہرت بھی تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دل خراش واقعات سب کو معلوم تھے۔ یہ بتا کر ان کو بھی آگاہ کیا، اور مجھے اور آپ کو بھی آگاہ کیا کہ میرے حبیب، میرے مصطفیٰ چنے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ہم نے کامل اور مکمل صورت میں اختیار نہ کیا، نہ تھاما، جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے، جو ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں ان کی عقلی بیداری کے مطابق انہیں دی ہیں، اگر تم نے بھی انکار کیا اور وہی عناد، وہی دشمنی، وہی نفرت کی روش اختیار کی، تو یاد رکھو تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے، اور وہی انجام ہوگا جو پہلے منکرین حق کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہان کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے اگر، تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھیے یہاں بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیے پہلے تو خاص قوموں کے حالات بیان کیے، اب ایک یہاں پر قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے جس کے ماتحت سب قوموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جب کبھی کسی بستی میں نبی مبعوث کیے جاتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں نے نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہوتا ہے، یا جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے نبی کی ہمارے پاس بھی دعوت ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، نہیں ایمان لا رہے ہیں، نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو فوراً ہی ان کو تباہ نہیں کیا جاتا، فوراً برباد نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ اگر نبی کی تعلیم کی صداقت اور ان کی جو صداقت کی دلکشی ہے، دلکش سیرت اور دوسرے روشن معجزات، قرآن بھی ایک معجزہ ہے، یہ خوبصورت معجزے سے اگر ہم لوگ یا ہماری قوم اپنی عادتوں کو، بری عادتوں کو، گندی عادتوں کو نہیں بدلتی، بلکہ قوم ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتی، باز نہیں رہ سکتی، تو پھر انہیں طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ غور کر سکتے ہیں، کہیں بھی چین نہیں ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی؟ تاکہ غرور و تکبر کا نشہ اتر جائے، انہیں اپنے اور اپنے احباب کے مادی وسائل کی
نارسائی کا یقین ہو جائے اور ان پر ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جائیں، عیاں ہو جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، تاکہ وہ باطل کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر کے حق کے ذل رحمت میں، حق کے سائے میں آ جائیں۔ لعلہم یضرعون کے الفاظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بعض تکلیفیں انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، خواب غفلت سے چوکانے کے لیے، چوکا دینے کے لیے، جگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن لوگ اگر پھر بھی بیدار نہ ہوں، پھر بھی نہ چونکیں، پھر بھی نہ جاگیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ طریقہ بھی اگر مؤثر نہیں ہوتا آپ کے لیے، تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اولاد بھی، مال بھی، عزت بھی، شہرت بھی، دولت بھی، وقار بھی، بہار بھی، ہر قسم کی آسائش مہیا کر دی جاتی۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بھی بہت کچھ دیا گیا، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ شکر کیا کبھی مالک کا؟ یا یہ غرور تکبر کیا کہ جناب ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑی قابلیت ہے، بڑی ترقی کر لی ہے ہم نے، بہت ذہین و فطین ہیں؟ سوچئے کیا کیا؟ تاکہ دیا تو اس لیے گیا تھا کہ اپنے محسن حقیقی کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جاتے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لیتے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی بیدار نہیں ہوئے اور نعمت و احسان کی فراوانی کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں اپنے مہربان اور کریم رب کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ وہ جسم کے ایسے عضو کہیے یا پارٹ کہیے، جسم کا حصہ کہیے، کہ ایسے جسم کے حصہ ہو گئے کہ جو بالکل بیکار ہو گیا تھا، یوز لیس ہو گیا تھا، تو اس کا کاٹ دینا ہی بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو نہ کاٹ دیا جائے تو باقی جسم بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جانے کا، سڑان پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ جسم کی عافیت کے لیے از بس ضروری یہ ہے کہ اس کا حصہ جو خراب ہو گیا ہے، جہاں سڑان یا کہنا چاہیے کہ زہر کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں، تو اس کو کاٹنا اب ضروری ہو جاتا ہے تاکہ باقی جسم وہ سلامت رہے، وہ عافیت میں رہے۔ یہ قرآن مجید کا جو بیان ہے ہمیں سبق دے رہا ہے، اس سے ہم اپنے لیے سبق نکالیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے تو مصائب اور تکلیف سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا، تو ان سے ہم سبق سیکھ لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے ژالہ باری نے، جس نے ہمارے کھیتوں اور باغوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ قحط جس نے زمین سے یعنی ہریالی، رویدگی کی ساری قوت چھین لی ہے، یہ زلزلہ جس کے ہوش ربا جھٹکوں نے ہماری بارونق اور آباد بستیوں کو زیر و زبر اور فلک بوس عمارتوں کو پیوند خاک، پیوند زمین کر دیا ہے، یہ جنگ جو ہوئی جس کی ہلاکت خیزیوں نے قیامت برپا کر دیا ہے، یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری یا کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی اکثر یوں ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہی وہ بھی کہتے تھے جو بڑے گزرے ہیں۔ یہ موسمی تغیرات، یہ سیاسی حالات کی وجہ سے یہ حادثات روح پذیر ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوئے ہیں؟ یہ وجہ نہیں ہے، یہ ہوئے کیوں ہیں؟ ان کی گزری ہوئی قوموں کو ہم نے کیا کیا؟ ہم رہنے دیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جھانکیں۔ آئیے اپنے آپ کو غور کیجئے کہ ہم نے کیا کیا، ہم جن آبادیوں میں رہتے ہیں، ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، ہم جن بستیوں میں رہتے ہیں، ہم ذرا اس کو دیکھیں کہ جو ہماری بستیاں ہیں یہ جب سے مورز وجود میں آئی ہیں، اس کے بعد کون کون سی ایسی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں جس سے ہم دوچار نہیں ہو رہے ہیں، جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے ہیں۔ سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سوچئے کتنے لوگوں کو بہا لے جاتا ہے۔ دریا اپنی قہر آلود موجوں سے ہمارے ہزارہ گاؤں کو بہا لے جاتے ہیں، سینکڑوں بڑے بڑے شہروں کی بنیادیں لرز اٹھتی ہیں، جان و مال کے نقصانات کا اندازہ کروڑوں روپیہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں پہ بھی پردے پڑ چکے ہیں، ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی سوچیں کہ اپنی اخلاقی کمزوری سے کبھی تائب ہونے کا تصور کرتے ہیں؟ کسی قومی غداری سے دشت کش ہونے سے ہم توبہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس سال مونسون کی ہوائیں بڑے زور و شور سے اٹھیں اور پہاڑوں سے آ کر ٹکرائیں اور متواتر کئی دنوں تک موسلا دھار بارش برستی رہی، جس کی وجہ سے یہ طغیانی آ گئی اور فلاں گاؤں اور فلاں شہر غرقاب ہو گئے۔ پھر سیلاب زدگان کی ہم کیا کرتے ہیں؟ امداد کرنے کے لیے پھر جو ہے ٹینٹ لگاتے ہیں، پھر ہم جو ہے کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ پھر وہاں بھی رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، ہے نا؟ رقص و سرور کی محفلیں ترتیب دیتے ہیں، جہاں ننگے اور فحش اور الٹے سیدھے گانے بجتے ہیں، اور پھر یہ ذلیل و کمین حرکات سے جو رقم اکٹھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ کس پروگرام میں وہ خرچ ہوتی ہیں؟ کن کی نظر ہو جاتی ہیں؟ کن سے چمٹ کر رہ جاتی ہیں کہ وہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی؟ ضرورت مندوں پہ وہ خرچ ہی نہیں ہوتی ہیں۔ سوچئے آج کی مادہ پرستانہ ذہنیت جس نگاہ سے ان حادثات کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے لیے جو علاج تجویز کرتی ہے، ان تباہ ہونے والی قوموں کا بھی یہی حال تھا، سیم اسی طرح کے حالات ان کے بھی تھے، جس کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اور بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پچھلی اقوام کی کج فہمیوں پر طنزیہ قہقہے لگائیں یا رسمی طور پر اظہار افسوس کریں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس دردناک انجام سے بچائیں جس سے پچھلی قومیں بھی اور آج بھی قومیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی سرکشی ہے، انہوں نے اپنی سرکشیوں کے باعث اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنایا اور ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو موقع دیا ہے، ابھی ہمارے پاس بہت موقع ہے، جب تک کہ سانسیں باقی ہیں موقع ہی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، دہریہ بننے سے بچانا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا جناب، بارش ہوئی تو ستارے ادھر سے ادھر آ گئے، مطلب یہ ساری چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو فوراً رجوع اللہ ہو جائیں، فوراً توبہ کریں کہ کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے مجھے سزا ملی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جو ناراض کیا ہے شاید اس کی وجہ سے ہو، تو فوراً ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، توبہ استغفار بڑھا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور سبق بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، نہیں، اس سبق سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ابھی مہلت کی گھڑیاں ہیں، ابھی جب تک جسم میں جان ہے ابھی تو ہمارے پاس بہت قیمتی موقع ہے، لیکن جیسے ہی موقع نکل جائے گا پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کام تو وقت پر کرنا ہوتا ہے نا، بے وقت کام کا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ بے وقت کام کا کوئی بھی موقع آپ کے کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے تاکہ قرآن والے تو کم از کم، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کم از کم وہ تو سمجھ جائیں۔ دیگر لوگ نہیں سمجھتے تو چلو ان کو چھوڑ دو، لیکن جن لوگوں کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے، قرآن جیسی عظیم الشان ان کے پاس نعمت بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے، یہ اللہ کی نشانی بھی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، جس سے سبق تو سیکھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں، سمجھنے کی توفیق ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستگیری ضرور ہوگی، لیکن ہماری ایفرٹ بھی دیکھی جائے گی کہ ہماری اپنی کیا کوشش ہے۔ کیا ہم ایسے دنیا میں مگن رہیں اور کافروں کے نقش قدم پہ چلتے رہیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی سنت میرے اور آپ کے لیے نہیں بدلے گی۔ یہ نہ سمجھیے کہ پچھلی قومیں ان سے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور میرا آپ کا کوئی اللہ سے رشتہ ہے، نہیں، اللہ سے میرا اور آپ کا رشتہ بندگی کا ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، وہ دھتکار دیے گئے، تو اگر میں اور آپ بھی اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو پھر ہم اور آپ بھی گلے نہیں لگائے جائیں گے۔ یاد رکھیے، موقع پہ کام کرنا، اس کی مثال آپ اس طرح سے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک دودھ ہے، ابل رہا ہے چولہے پہ،
تو اب جب دودھ ابلنے والا ہے اور آپ اس وقت ہٹ جاتے ہیں، دودھ کا وہ چولہا بند نہیں کرتے یا اتارتے نہیں چولہے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بہہ جائے گا دودھ، تھوڑی سی بھی تاخیر نہیں کرے گا، بہہ جائے گا۔ اب بعد میں آپ آگے کچن میں 1 گھنٹہ کھڑے رہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، بے موقع ہے کھڑا ہونا۔ جس وقت کھڑا ہونا تھا اس وقت آپ نہیں کھڑے ہوئے، جس وقت چولہا بند کرنا تھا اس وقت آپ نے بند نہیں کیا، کیا ہوا؟ دودھ بہہ گیا۔ تو یہ آپ کو دیکھنا یہ کہ موقع پہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر کام کرنے، ابھی ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد پھر فائدہ تھوڑی ہوگا، پھر آپ بار بار آپ ایمان لاؤ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ایک دفعہ ایمان لانا آپ کو کام دے دے گا۔ ایک دفعہ یہ دودھ ابل رہا تھا، آپ نے اس کو بند کر دیا چولہا، آپ کو فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دودھ بھی نہیں بہا آپ کا، چیز بھی ضائع نہیں ہوئی، آپ کی چیز سیف بھی ہو گئی، کام بھی بن گیا۔ لیکن اگر آپ وقت پہ کام نہیں کرتے، بے فائدہ، بے مقصد۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں۔